نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا وأنه أهلك عادا الأولى اور بے شک اسی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا قوم عاد پہلی کو وثمود فما ابقى اور سمود کو پس باقی نہ چھوڑا وقوم نوح من قبل اور نوح علیہ السلام کی قوم اس سے قبل انہم کانوا هم اظلم واطغى بے شک وہ بڑے ظالم اور بڑے سرکش تھے والمؤتفکۃ اہویٰ اور الٹائی ہوئی بستیوں کو برباد کر دیا فغشاها ما غشا پس ڈھانپ لیا اس کو جس نے بھی ڈھانپ لیا فبأي آلاء ربك تتمارى پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے ساتھ تم شک کرتے ہو ھذا نذیر من النذر الاولی یہ ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں میں سے آزفت الآزفہ قریب آ گئی قریب آنے والی لیس لہا من دون اللہ کاشفہ نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا کوئی کھولنے والا افمن ھذا الحدیث تعجبون کیا پس اس بات سے تم تعجب کرتے ہو وتضحکون ولا تبکون اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو وانتم سامدون اور تم غفلت میں پڑنے والے ہو فاسجدوا للہ واعبدوا پس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور عبادت کرو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین سورۃ النجم آیت نمبر 50 سے لے کر 62 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہم نے پڑھی کہ ہنسانے والا بھی اللہ ہے اور رلانے والا بھی اللہ ہے۔
زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ اسی نے مذکر اور مؤنث کے جوڑے بنائے اور ستاروں کا دوبارہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، مالدار کرنے والا، خزانے دینے والا بھی وہی ہے، شعرا ستارے کا رب بھی وہی ہے۔ اور آج کے سبق میں اللہ کی قدرت اور صفات کا بیان بھی ہے اور ساتھ ساتھ عذاب سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ فرمایا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، قوم عاد کو ہلاک کرنے والا بھی کون ہے جی؟ پہلے اولا سے مراد پہلی قوم، کیونکہ قوم سمود کو بھی عاد ثانی کہتے ہیں، دوسری عاد، تو اس لیے قوم عاد کو عاد اولا کہتے ہیں۔ تو پہلے قوم عاد جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، جن کو اپنی طاقت پر ناز تھا اور گھمنڈ تھا، اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے پورا ایک ہفتہ مسلط کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا اور ان کو ذلیل و رسوا کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور اس کے بعد قوم سمود جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جن کو اپنی کاریگری پر اور پتھر تراش کر محلات بنانے پر اور پورے پہاڑوں کو تراش کر کوٹھیاں بنانے پر بڑا ناز تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیخ کے ذریعے قوم سمود کو بھی ہلاک کر دیا۔ فما ابقا، ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، قوم عاد تھی یا قوم سمود، بالکل صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹا دیا۔ وقوم نوح من قبل، اور ان دونوں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر غرق کر دیا۔ آسمان سے بھی پانی برسا، زمین سے بھی پانی ابل پڑا اور پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ انہم کانوا ہم اظلم و اطغیٰ، یہ جتنی بھی قومیں تھیں جن پر اللہ کا عذاب آیا، یہ لوگ بڑے ظالم بھی تھے اور بڑے سرکش اور باغی بھی تھے۔ اور اس کے علاوہ والمؤتفکۃ اہوا، الٹائی ہوئی بستیوں کو اللہ نے گرا کر دے مارا۔ مؤتفقہ الٹائی ہوئی بستیاں، اہوا گرا دیا، پھینک دیا، دے مارا۔ یہ قوم لوط کی بستیاں ہیں جنہوں نے شرک کے ساتھ ساتھ بدکاری کی، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو زمین سے اٹھا کر الٹ کر دے مارا، نعوذ باللہ۔ فغشاہا ما غشا، بس چھا گیا اس قوم پر وہ عذاب جو بھی چھا گیا، یعنی تمہیں نہیں معلوم کہ کتنا بڑا عذاب اس پر آیا۔ پتھروں کی بارش ہوئی اور پھر بستیوں کو الٹا کر کے اللہ نے دے مارا۔ اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت پر شک کرتے ہو؟ کون کون سی نعمت پر شک کرو گے؟ کون کون سی نعمت پر جھگڑا کرتے ہو؟ تم کس کس بات پر جھگڑو گے؟ دنیا میں اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں اور اگر نافرمانی کرو گے تو پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی نئے نبی تو نہیں ہے، پہلے بھی ڈرانے والے آتے رہے، انہی ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ اسی طرح جیسے سورۃ الاحقاف میں فرمایا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول تو نہیں آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول نہ آیا ہو اور میں ہی رسول بن کر آیا ہوں، پہلے بھی رسول آتے رہے۔ تو اللہ نے فرمایا قوم نوح کی طرف بھی رسول آئے نوح علیہ السلام، عاد کی طرف آئے ہود علیہ السلام، سمود کی طرف آئے صالح علیہ السلام، اور قوم لوط کی طرف حضرت لوط علیہ السلام۔ تو ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، تو انہی ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والے تمہاری طرف آئے، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار مت کرو، ورنہ پہلے جن قوموں نے انکار کیے ان کے حالات پڑھو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون،
افسوس ہے لوگوں پر، حسرت ہے ان بندوں پر، جب بھی میرا کوئی پیغام سنانے والا ان کے پاس آتا ہے یہ اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ کا پیغام سنانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جلال اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ھذا نذیر من النذر الاولی، انہیں ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو نہ مانو میرے نبی کی بات، انکار کرو، اللہ کی پکڑ کوئی دور تو نہیں۔ ازفت الازفہ، قریب آ گئی ہے، قریب آنے والی۔ الازفہ موت، الازفہ قیامت، موت کوئی دور تو نہیں، موت تک تو تمہاری رسی ڈھیلی کی گئی ہے، کر لو انکار، کر لو جو کچھ کرنا ہے کر لو، موت کوئی دور نہیں، موت بالکل قریب آنے والی ہے، اور قیامت بھی کوئی دور نہیں، قیامت بھی بالکل قریب آنے والی ہے۔ اور جب موت اور قیامت آئے گی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ لیکن تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تمہیں یہ باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تم ان باتوں سے تعجب کرتے ہو، تمہیں پہلی قوموں کی ہلاکت کے واقعات سنائے جائیں، تم حیران ہوتے ہو کہ یہ کیسے ہو گیا جی، اور تمہیں بتایا جائے کہ قیامت آنے والی ہے، تمہیں اس سے بھی تعجب ہوتا ہے، دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے جی؟ تم اپنے ایسے انہماک میں ہو کہ قیامت اور موت اور پہلی قوموں کی ہلاکت کے واقعات سن کر عبرت کی بجائے تم تعجب کرتے ہو۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ تمہیں تو اپنی حالت دیکھ کر آنسو بہانے چاہیے، تمہیں تو اپنی حالت دیکھ کر اللہ کے سامنے رونا چاہیے، لیکن تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غفلت میں پڑنے والے ہو۔ نکلو اس غفلت سے، نکلو اس سرکشی سے۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے آگے جھک جاؤ اور اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ آیت سجدے کی ہے، سجدہ کرنا واجب ہے، اور یہ مکی صورتوں میں پہلی صورت ہے جس میں سجدے کی آیت نازل ہوئی، اور یہی وہ موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت عام مجمع میں کی، اور اس مجمع میں مشرکین بھی موجود تھے اور سب نے سنی، اور جب یہ آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو سب سجدے میں چلے گئے، حتیٰ کہ مشرکین بھی چلے گئے۔ ایک بدبخت تھا امیہ بن خلف، اس ایک نے سجدہ نہیں کیا۔ کسی نے کہا بھئی سجدہ کر لے تو بھی، اللہ کو تو تم بھی مانتے ہو نا، چلو جو بھی ہے اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نا، اللہ کو تو مانتے ہو، اللہ ہی کے سجدے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس متکبر نے زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور ادھر لگا لی، کہا ہو گیا میرا سجدہ، نعوذ باللہ۔ باقی بہرحال سب نے کر لیا تھا۔ اور یہ خبر جب حبشہ کے مسلمانوں کو پہنچی، جو ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے، ان تک یہ خبر پہنچی، تو انہوں نے یہ سمجھا اور انہیں یہ اطلاع ملی کہ بھئی مکے والے سارے مسلمان ہو گئے ہیں، چنانچہ ان میں سے اکثر واپس آ گئے۔ مسلمان جو ہو گئے ہیں تو اب کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ خبر تو غلط تھی، مسلمان نہیں ہوئے تھے، صرف ایک سجدہ کیا تھا اس آیت پر، اور ان ظالموں نے اور ظلم تیز کر دیے ان مسلمانوں پر۔ آیت سجدہ جب پڑھی جائے یا جب سنی جائے، پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی سجدہ کرنا لازم ہے، اور سجدے میں قیام فرض کوئی نہیں ہے، سجدے میں ایک ہی سجدہ ہے، سجدہ تلاوت جس کو کہتے ہیں، بس اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرنا ہے، اور سجدے کی تسبیحات پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جانا ہے۔ اگر سجدہ فوری ہو جائے، موقع ہو، جیسے بندہ تلاوت کر رہا ہو، قبلہ رخ بیٹھا ہو، تو بہت ہی اچھا، ورنہ بعد میں سجدہ کر لیا جائے۔
اور اگر رہ جائے تو جب یاد آئے تب کیا جائے، کیونکہ یہ ذمہ میں لازم ہوتا ہے۔ ایک ہی مجلس کے اندر جتنی دفعہ دہرایا جائے وہ ایک ہی سجدہ لازم ہوتا ہے۔ جیسے ابھی ہماری ایک مجلس ہے، میں نے پہلے بھی پڑھی، ابھی بھی پڑھی، 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھ لی، سجدہ ایک ہی لازم ہے۔ مجلس بدل جائے یا پڑھنے والا بدل جائے پھر سجدہ 2 لازم ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے پڑھا ہے، کوئی اور بندہ پڑھے تو پھر 2 سجدے ہو جائیں گے، یا مجلس بدل جائے کہ ابھی ہمارا درس ختم ہو گیا، شام کو جو سیرت کا درس ہوگا اس میں اگر پھر پڑھیں گے، ظاہر ہے مجلس بدل گئی ہے، دوسری مجلس ہے تو پھر دوسرا سجدہ لازم ہوگا۔ ایک ہی مجلس میں جتنی دفعہ بھی پڑھا جائے وہ ایک ہی سجدہ پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی لازم ہوتا ہے۔ کہ جتنے بھی سجدے کی آیات ہیں ان میں اگر آپ غور کریں اور دیکھیں تو جیسے ابھی یہاں پہ ہے، ایک ایسا پیغام ہوتا ہے کہ جس پر سجدہ کرنے کا ہر مومن کا دل کرتا ہے۔ جیسے یہاں پر فرمایا غفلت کو چھوڑو اور سجدہ کرو، تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اس پہ عمل کروں، تو جب عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بات کو سنا اور اس پر عمل کر لیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سجدے کی 14 آیات ہیں، اور ایک آدمی اگر ایک مجلس میں بیٹھ کر 14 آیات تلاوت کرے یہی سجدے والی، اور ہر آیت کی تلاوت کے بعد سجدہ کرے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو بہت جلدی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا گویا کہ فوری اس پہ جھکتا گیا اور پھر اپنی فریاد اللہ کے سامنے پیش کر دی۔ تو یہ دعا کی قبولیت کا بہت مجرب نسخہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ عموماً علماء نے پہلے یہ بتایا ہوا ہے کہ کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہو تو سجدے کی آیت آہستہ تلاوت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ لوگ بعض سجدہ نہیں کرتے تو پھر گناہ گار نہ ہوں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سجدے کی آیت ہمیشہ پڑھنی آہستہ چاہیے۔ کئی دفعہ یہ ہمارے بچے سنانے والے آتے ہیں نا، تو وہ بھی نہیں سناتے، یہ کیوں چھوڑ دیے؟ وہ جی گھر سے منع کیا تھا کہ یہ اونچی نہیں پڑھتے، تو بیچ میں یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے وہ جو آہستہ بعض علماء نے کہا ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے کہا ہے کہ مثلاً ہم یہاں پہ تلاوت کر رہے ہیں، کچھ لوگ کام کاج میں لگے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ سجدے کی آیت ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، یا ہو تو اب وہ اس حالت میں نہیں ہے، مزدوری میں کام کاج میں ہے، تو وہاں احتیاط یہ کرو کہ خواہ مخواہ ان کو گناہ گار نہ کرو۔ اب جیسے آپ سارے لوگ یہاں تشریف فرمائے قرآن مجید کھول کر بیٹھے ہیں اور طلب لے کر بیٹھے ہوئی ہیں، تو ایسے موقع پر تو سجدے کی آیت تلاوت ضرور کرنی، تو بڑی عظیم آیت ہے، اور پھر اس کے بعد سجدہ بھی شوق سے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جناب اب یہ سجدہ لازم ہو گیا، نہیں، سجدہ بھی ایک ذوق اور ایک شوق کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وہ اکثر مجھے وہ ہمارے بزرگ یاد آتے ہیں، ضلع بکر میں ہوتا تھا تو رمضان کا مہینہ تھا، منزل یاد کر رہا تھا، ایک بابا جی تھے نابینے، حافظ تو نہیں تھے، چند صورتیں یاد تھی لیکن حافظ جی ان کو کہتے تھے، وہ پاس بیٹھے تھے تو سجدے والی آیت میں نے تلاوت کی، تو میں نے کہا حافظ جی سجدہ کرنا ہے پھر آپ نے، تو ان کو بڑا غصہ آیا نا میرے اوپر، کہتے یار تو نے اونچی پڑھی کیوں ہے؟ تو صحیح یار مولوی صاحب تم یہ عجیب خواہ مخواہ جو ہے نا، جب خوب ڈانٹا تو میں نے کہا اب صاحب یہ بتاؤ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کو۔ تو میں کہتی ہوں ٹینشن والی کون سی بات ہے؟ پھر ہنس پڑے بڑے زور سے، کہنے لگے یار بات تیری بھی بالکل ٹھیک ہے، میں بھی خواہ مخواہ پاگل بن گیا ہوں، تو اللہ کو سجدہ کرنا ہے، ٹینشن والی موضوع بھی ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں تو اس میں ٹینشن والی کون سی بات ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ اس میں ٹینشن کی نہیں بلکہ شوق کے ساتھ جو بھی عمل کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ خصوصاً آیات سجدہ بڑی شوق کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ سجدہ کرو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا